بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في الجزء الأول من الكتاب الأول في الوحدة الثانية. ندخل في الوحدة الثانية، الأسرة. انتهينا من الدرس 11 واليوم سوف ندخل في الدرس 12. الدرس 12. بسم الله. الوحدة الثانية، الأسرة. الدرس 12. الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. جی آپ دہرائیں ساتھ پڑھیے. الله أكبر، الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. جب یہ خاموش ہو آپ نے ساتھ دہرانا ہے. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. جی ماشاءاللہ، امید ہے آپ نے بھی یہ پڑھ لیا ہوگا. اور اس کے بعد آتے ہیں جی الحوار الثالث کی تشریح کے لیے. الام، هذا اذان الفجر. هذا یہ ہے، اذان الفجر فجر کی آذان. ٹھیک ہے، آذان ہو گئی ہے. آواز آئی تو امی نے پکار کے اونچی آواز سے کہا هذا اذان الفجر، یہ تو فجر کی آذان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ابو نے جب سنا، والد نے، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہی جو الفاظ ہیں آذان کے وہ دہرائے ہیں. اور ساتھ کہا این الاولاد، بچے کہاں ہیں. ٹھیک ہے، بچے کہاں ہیں. سعد، امی نے جواب دیا سعد فی الحمام یتوضا. سعد کہاں ہے؟ فی الحمام، واش روم میں ہے. فی میں، الحمام واش روم، یتوضا وضو کرتا ہے، وضو کر رہا ہے. سعد فی الحمام یتوضا. وأین سعید، ابو پوچھ رہے ہیں سعید کہاں ہے. امی نے جواب دیا سعید فی الغرفۃ، سعید فی الغرفۃ کمرے میں ہے. کیا کر رہا ہے؟ یقرأ،
پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، القرآن یہ ہے، ٹھیک ہے، یقرأ القرآن۔ الاب وأین سعیدۃ، سعیدہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، الام امی نے جواب دیا، سعیدۃ فی المصلی، تصلی وہ مصلی پر ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں جو نماز کے لیے چھوٹی جگہ بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مصلی، مسجد نہیں کہا جا سکتا اس کو، ٹھیک ہے، فی المصلی وہ مصلی میں ہے، جو چھوٹی گھر میں مسجد ہوتی ہے اس میں ہے، تصلی نماز پڑھ رہی ہے، یتوضأ وضو کر رہا ہے، یقرأ القرآن قرآن پڑھ رہا ہے، تصلی نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ سعیدہ ہے۔ ابو نے کہا این المعطف، کوٹ کہاں ہے، این المعطف کوٹ کہاں ہے، سعد نے جواب دیا ھذا هو المعطف یا والدی، ابو جان ھذا هو المعطف یہ ہے وہ کوٹ، جو مخصوص کوٹ کی طرف اس نے سوال کیا تھا اسی کا اس نے جواب دیا، یہ ہے وہ کوٹ جو آپ مانگ رہے ہیں، یا والدی اے میرے والد۔ ابو جان پھر پوچھ رہے ہیں وَأَيْنَ النَّضَّارَةُ کہاں ہے النظارہ چشمہ، عینک، سعید نے کہا هذه هي النظارہ یہ ہے وہ عینک چشمہ، ٹھیک ہے، یا والدی اے میرے والد صاحب، ابو جان یا میرے ابو جان یہ ہے آپ کے چشمہ، آپ کا چشمہ یا آپ کے چشمے یہ ہیں۔ الاب حیا بنا الی المسجد، حیا بنا لفظ جو ہے یہ چلو چلیے، چلو چلتے ہیں، آئیے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، حیا بنا الی المسجد مسجد کی طرف، چلو چلیے مسجد، چلو مسجد چلیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں پھر یہی کہا جاتا ہے حیا بنا چلو چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھے وہ نئے الفاظ جو ہم نے اس سبق میں سیکھے۔ آگے چلتے ہیں، جو اس کے مفردات ہیں وہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ۔ الدرس الثاني عشر، المفردات، العرض، انظر واستمع وأعد، آپ بھی ساتھ پڑھیں، مسجد، مسجد دہرائیں ساتھ، مصلى، القرآن، هيا بنا، نظارة، معطف، غرفة، حمام، يتوضأ، يقرأ، يصلي، أب، أذان، الفجر، أولاد، ابن، جی یہ تھے وہ نئے الفاظ جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کافی سارے الفاظ ہیں، ہم مختصر اس کے معنی کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے مسجد، مسجد، مصلی، مصلی، ٹھیک ہے، مسجد عموماً مکمل بلڈنگ کو کہتے ہیں جو مسجد کی عمارت ہو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس کو کیا کہیں گے، مصلی۔ القرآن، قرآن، حیا بنا چلو چلیے، چلو چلتے ہیں، نظارہ عینک، معطف کوٹ، غرفہ کمرہ، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، حمام واش روم باتھ روم، ٹھیک ہے، حمام بیت الخلاء۔ یتوضأ وضو کرتا ہے، یقرأ پڑھتا ہے، وہ پڑھتا ہے مذکر، ٹھیک ہے،
یصلی وہ نماز پڑھ رہا ہے، امی والدہ، ابو یا والد، اور اذان الفجر فجر، اولاد بچے، ابن بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ پریکٹس کریں، جیسے اب مثال کے طور پہ میں ایسے یہاں پہ تصاویر کو چھپا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ہر ایک کے معنی بتانے ہیں اور دیکھنا ہے کہ آپ درست بتا رہے ہیں یا غلط، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس طرح، جی بسم اللہ، بتائیے آپ حمام کا کیا مطلب ہے؟ حمام، واش روم، ٹھیک ہے۔ معطف بتائیے کیا مطلب؟ معطف کا مطلب ہے کوٹ۔ یقرأ کیا مطلب؟ یقرأ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیا بنا کیا مطلب؟ ہیا بنا چلو چلتے ہیں، چلو چلیے۔ اولاد بچے۔ نظارہ کس کو کہتے ہیں؟ نظارہ بتائیے، نظارہ اینک، ٹھیک ہے۔ یتوضأ کیا مطلب؟ یتوضأ وضو کرتا ہے۔ یصلی کیا مطلب؟ یصلی کا مطلب ہے نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، غرفہ کسے کہتے ہیں؟ غرفہ کمرہ، شاباش۔ مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کی پریکٹس مزید کریں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ آپ تقریباً اردو میں وہی ہے، تو اس لیے وہ اتنے مہم نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں اس کے بعد، بسم اللہ۔ صل بین الکلمہ والصورہ المناسبہ، ایکسرسائز ہے، آپ نے لفظ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تصویر آپس میں ملانا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی، اگر یہ قرآن کو ملانا چاہیں تو ہم کہتے ہیں جی تصویر کو ملائے، یقرأ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی بتائیں تصویر میں یہ کیا کر رہا ہے؟ بتائیں نیچے کون سے اس میں آئے گا؟ پہلے آپ بتائیں اور پھر میں ملاتا ہوں۔ جی یتوضأ، یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ تو آسان ہے، القرآن۔ یہ کیا ہے؟ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے، بتائیں کون سا ہے؟ جی یہ ہے۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو واضح ہے، مسجد۔ اچھا یہ کیا ہے؟ پڑھ چکے ہیں ہم، یہ ہے غرفہ۔ اور لاسٹ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس کو کہتے ہیں معطف، هذا معطف وهذه غرفة، ٹھیک ہے۔ انہی الفاظ اور تصویروں کو ملانے کے ساتھ ہمارا جو سبق نمبر 12 ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے سبق تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔